تو میرے خالق نے مجھ پر کرم کیا، میں مکہ سے غار ثور بھی گیا ہوں، میں مکہ سے غار حرا میں بھی گیا ہوں، بس گیا نہیں طور تک پہنچا ہوں، وہاں بھی میں شکرانہ ادا کر کے آیا ہوں۔ یہ اسی کا کرم ہے، نظریہ اچھا ہو، ارادہ مضبوط ہو، پھر راستے نہیں ہوتے، یہ پھول بن جاتے ہیں، پھر راستے دشواری کے راستے نہیں ہوتے، پھر یہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ مدینہ میں اگر میں مدینہ میں 10 دن رہا ہوں، روزانہ مسجد قباء کے اندر میں اشراق بھی پڑھی ہے، وہاں پر میں نے نفل بھی پڑھے ہیں۔ یہ پیدل میں جاتا بھی تھا، ذرا حجاج سے پوچھئے یہ کتنا سفر ہے؟ مسجد قبلتین 7 دن مسلسل لگاتار میں جاتا رہا ہوں۔ میں روزانہ عصر کی نماز جا کر وہیں مسجد قبلتین جا کر کے میں ادا کیا کرتا تھا، اس لیے کہ آئے ہیں کوئی اکٹھا کر جائیں، آئے ہیں کوئی کما جائیں، آئے ہیں کوئی مقاموں کو دیکھ لیں۔ یہاں پر کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ تربیت کی بات ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پیدل چلیں گے، کئی مقام ملیں گے، کئی ایسی جگہ ملیں گی، کئی ایسے مقام ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میں 18 میں گیا تھا تو کئی ایسے مقام تھے میں نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اب جو دوبارہ گیا ہوں جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار نے اپنے لگتے جگر نور نظر سرکار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سرکار کو ذبح کرنے کے لیے جس مقام پر لٹایا تھا، مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ میں پیدل جا کے مجھے دکھایا پہلے گیا ہے، مگر پہلے پیدل جا کر میں نے وہ مقام اپنی محبت کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ جتنا میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتا رہا ہوں، دعائیں سب کے لیے کرتا رہا ہوں، اپنے علاقے کے لیے، اپنے نمازیوں کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے وفاداروں کے لیے، آپ سے تعلق رکھنے والوں سے کے لیے، سب کو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ یقیناً آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، اور آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے تو آپ کی دعائیں کی اصل لائی ہے کہ میں طویل سفر کرتا رہا ہوں، پیدل کا سفر زیادہ کرتا رہا ہوں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ تھا، آپ کی پیچھے نظر عنایت کی مہربانی تھی کہ مجھ پر یہ رحمت ہوتی رہی، وگرنہ میرے ساتھ جانے والے تو ہوٹلوں میں تھے یا مسجد نبوی میں تھے یا حرم شریف کے اندر موجود تھے، ایک مرتبہ کوئی جاتا تو دوسری مرتبہ انکار کرتا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، جہاں میں پہنچا ہوں وہاں میری بیوی بھی پہنچی ہے، خدا کی مہربانی ہے۔ مالک بے نیاز ہر کسی کو وہ عظمت، وہ شان، وہ رتبہ، وہ مقام۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اگر سال میں نمازیں ہی نہ پڑھیں، بس ایک عمرہ کریں وہی ساری پڑھ لیں، یہ نہیں ہے۔ وہاں کی سعادت اور ہے، وہاں کی افضلیت اور ہے۔ جو قیام میں کھڑا ہے اس کا جی چاہتا ہے قیام ختم ہی نہ ہو، جو سجدے میں ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے سجدہ ہی ملتا رہے۔ وہ اگر کوئی تلاوت میں کھڑا ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو اس کو جی چاہتا ہے کہ میں تلاوت ہی کرتا رہوں۔ میری حسرت ابھی پوری نہیں ہوئی، میری منشا پوری نہیں ہوئی کہ آپ ان حجاج سے یا وہاں کے مقیمیوں سے پوچھئے، آج کل وہاں پر سختیاں ذرا شدت اختیار کر گئی ہے، وہ عبادت میں وہ ہلچل نہیں ہے جس طرح ریاض الجنہ میں پرمٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم ملتا ہے، وہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ جو یعنی عصر کا آیا ہوا، ظہر کا آیا ہوا، عشاء پڑھ کے جانے والا بندہ، جو عرصہ دراز سے بیٹھنے والا، وہاں کا مہمان بننے والا، وہیں پر روزہ افطار کرنے والا، آج وہ مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر وہ ترس رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ اس طرح کی لعنت ختم ہو جائے، اس طرح کی حدمتیاں ختم ہو جائے۔ وہ لوگ ترس رہے ہیں، 10 منٹ کا وقت ملتا ہے ریاض الجنت میں بیٹھنے کا، وہ لکھ 30 منٹ کا دیتے ہیں، مگر ملتا 10 منٹ کا وقت ہے۔ وہ 10 منٹ میں چند نوافل ہی پڑھے جاتے ہیں، دعا ہی مانگی جاتی ہے، وہ حسرتیں پوری نہیں ہوتی، وہ عبادتیں پوری نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے طویل سفر ہی ایسے کر دیے ہیں کہ حاجیوں کو تھکا دو، کہ اتنا تھکا دو کہ ایک پڑھیں پھر نہ آئے، اگر ایک بندر پڑھنی ہے تو سارا وضو ہے تو پھر سارے پڑھ کے آئے، اگر دوسرے کے لیے جاتا ہے تو ہمت جواب دے جاتی ہے اور انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے۔ اگر مولا کریم مہربانی فرمائے تو اپنے آپ کو اتنا تیار کر کے جائیں، اتنا ذہن سازی کر کے جائیں کہ صبح